السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ معزز سامعات، ہمارا دین 4 امور پر قائم ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب۔ اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اخلاق و آداب سے متعلق ہے، بلکہ اخلاق و آداب کی جڑ اور اس کی بنیاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان لکل دین خلقا وخلق اسلام الحیاء۔ ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں حسن اخلاق کی اہم ترین صفت حیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پورا دین قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا حیا دین میں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بل هو الدین کلہ، حیا تو پورا دین ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا۔ فرمایا: الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زیادہ یا فرمایا 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی اسے کہہ رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو اور حیا کی وجہ سے فلاں فلاں کام نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لہٰذا اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر ایمان موجود ہو اس کے اندر حیا بھی ضرور ہوگی، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ گویا حیا کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کو قبیح، گھٹیا اور بے حیائی پر مشتمل اقوال و افعال سے روکے اور اچھے اقوال و اعمال پر ابھارے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیا در حقیقت اس عظیم صفت کا نام ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر حرام عمل اور فحش قسم کے اقوال و اعمال سے پرہیز کرے اور اچھی بات کہے اور اچھے کام کو انجام دے۔ حیا کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 فطری حیا، نمبر 2 ایمانی حیا۔ فطری حیا جو ہر انسان میں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے، مثلا ستر کو چھپانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو البشر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام نے جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، تو ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، چنانچہ شرم کے مارے وہ جنت کے پتوں کے ذریعے ان کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے ان پر چپکانے لگے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی جبلت و فطرت میں ہی رکھ دی گئی تھی، اور اسی لیے یہ فطری حیا ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2 ایمانی حیا۔ ایمانی حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں سے اجتناب کرے، اور یہ حیا انسان میں اس طرح آتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو نگراں تصور کرے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو نگراں تصور کرے گا اور اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کی تمام حرکات و سکنات اس کے علم میں ہیں، تو وہ اس سے حیا کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً پوری طرح باخبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کے اشاروں اور دلوں کے بھیدوں تک کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جو سینوں میں چھپا رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہے، حتیٰ کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں اور اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ معزز سامعات، ان تمام آیات کریمہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، جو ہمیں ہر جگہ اور ہر وقت دیکھ اور سن رہا ہے، جو ہمارے انتہائی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے اشاروں تک سے واقف ہے، ہمیں اس سے حیا کرنی چاہیے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہم حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اسی طرح کانوں، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور وہ جس چیز کو جمع کرے اس کی حفاظت کرو، یعنی اس میں حرام کا لقمہ نہ جانے دو۔ اسی طرح اپنے دل اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اور موت اور قبر میں بوسیدگی کو یاد کرو۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا جو شخص ایسے کرے گا تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کو خصوصاً اپنے حواس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز تبھی ممکن ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے۔ سعید بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ عز وجل سے اس طرح حیا کرو جیسا کہ تم اپنے قوم کے نیک لوگوں میں سے کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو، یعنی جس طرح تم اپنے قبیلے کے ایک صالح آدمی سے حیا کرتے ہو، اس کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو معیوب ہو، اسی طرح تم اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہو اور اس کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہو۔ عزیزی بہنوں، جس حیا کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہمیشہ خیر و بھلائی ہی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی کو لاتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں نہ ہو اور اس میں بے حیائی ہو تو وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما كان الحیاء فی شیء الا زانه ولا كان الفحش فی شیء الا شانه، حیا جس چیز میں بھی ہو اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے وہ بدصورت بنا دیتی ہے۔ حیا ایسی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس شخص میں ہو اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجع عبد القیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا ان فیک لخلقین یحبہم اللہ
تمہارے اندر 2 صفات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلم والحیا، بردباری اور حیا۔ اور جناب یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی باحیا اور بہت ہی پردہ ڈالنے والے ہیں، حیا اور پردہ ڈالنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو وہ پردہ کر لے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔